السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم ذمہ داران جماعت حلقہ راجستھان اور شہر کوٹا کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور محترم خواتین، یہ مبارک مجلس جو منعقد کی گئی ہے، کئی حیثیتوں سے اس کی امتیازی شان ہے۔ اس کی امتیازی شان یہ بھی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور آپ کا اسم گرامی دوران تقریر مقرر کی زبان سے آئے تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم لمبی درود پڑھیں اور کوئی لمبا سلام آپ پر ہم بھیجیں، نہیں۔ نام لیا گیا محمد، نام لینے والا کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے مرد و خواتین، بوڑھے جوان کے لیے لازم ہے، اختیار نہیں کہ وہ سنتے ہی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے تعلق سے دو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے ملائکہ رسول پر سلام اور درود بھیجتے ہیں، لہذا اے مومنوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی سلام اور تم بھی درود بھیجو۔ ایک بات تو یہ ہمارا اور آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پر پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسرے پر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے اس غیر معمولی واقعے کو کہ کوئی دعا کرنے والا یا کوئی کچھ کہنے والا وہاں کچھ کہہ رہا ہوتا اور اس پر آپ کی زبان مبارک سے آمین کا لفظ نکلتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما لے، تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہاں کوئی کہنے والا تو کچھ ہے نہیں کہ جس پر آپ کی زبان مبارک سے آمین کا لفظ نکل رہا ہے۔ وہ جاننے کے شیدائی تھے، اپنے مربی سے، اپنے محسن سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آج ایک غیر معمولی بات ہمیں سننے کے لیے ملی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا حوالہ دیا کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملیں اور ان کی دعائیں لے کر کے جنت میں آدمی جگہ نہ بنا سکے، اس کے لیے ہلاکت۔ میں نے کہا آمین، اللہ قبول فرما لیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ماہ رمضان ملے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیابی اسے نہ میسر آئے، اس کے لیے تباہی ہو۔ میں نے کہا آمین، اللہ قبول فرما لے اسے۔ اور جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کے لیے بربادی ہو۔ ہم نے کہا آمین۔ اس لیے دوستو اور محترم خواتین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے زبان کو ذرا سی حرکت دیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب ہم اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا اور اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب میدان عادل میں تولا جا رہا ہوگا نیکیوں کو، تو یہ درود جس پلڑے میں نیکی کے رکھ دیا جائے گا وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے۔ حضرات، انسان محتاج ہے اس بات کا کہ اس اجنبی دنیا میں جب وہ آیا ہے تو کسی نہ کسی کی اسے اتباع اور اطاعت کرنی ہے، کسی نہ کسی کی پیچھے اسے چلنا ہے۔ آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سیاست کی دنیا میں نیتاؤں کے پیچھے چلتے ہیں، تعلیم اور ایجوکیشن کی دنیا میں اپنے ٹیچر، اپنے استاد اور اپنے ماسٹر کے پیچھے چلتے ہیں، اور تصوف کی دنیا میں اپنے پیر اور جس کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اس کی بات کو مانتے اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس سے کام چلتا ہے اور اسی سے بات بنتی ہے۔ گویا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس پیچھے چلنے کے نتیجے میں اگر آگے والا صحیح راستے پر چل رہا ہے تو پیچھے چلنے والے بھی صحیح راستے پر چلیں گے، لیکن اگر قیادت کرنے والا رہنما وہ کچھ ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلے گا تو پیچھے چلنے والے بھی تباہی اور ہلاکت سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوستو، کسی تفصیل میں جانے اور کسی دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں رہنماؤں کی کمی نہیں ہے، دنیا میں قائدین کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہاہاکار سی مچی ہوئی ہے، تباہی کے دہانے پر انسان کھڑا ہوا ہے اور انسان کو سکون اور چین میسر نہیں ہے۔ شخصی طور پر پریشان، معاشرتی طور پر پریشان، سیاسی طور پر پریشان، کہیں چین نہیں ہے، کہیں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی ڈھونڈا آپ نے اس کی وجہ؟ جستجو کی؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کا جائزہ ہم نے نہیں لیا اور اس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں کہ اس کی تباہی کی وجہ کیا ہے، وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آج انسان کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان آج اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے۔ آج وہ کون سی وجہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں بلا استثناء نصف انسانیت، حوا کی بیٹیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں اور انہیں اطمینان نہیں ہے کہ ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے اختیارات، ان کے حقوق جو ان کو ملنا چاہیے وہ ان کو حاصل ہی ہو جائیں گے، اس پر اطمینان نہیں ہے۔ نہ اطمینان ہے، نہ مل رہا ہے۔
اسی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں سے قرآن حکیم میں توجہ دلاتے ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ جن کو اپنی قیادت کے لیے تم نے پسند کیا ہے اور جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ اگر فسادی جوڑ دیا جائے تو بالکل درست بات ہوگی، جن کے نام کے ساتھ خود غرض لکھ دیا جائے وہ ٹھیک بات ہوگی، جو انسانوں سے محبت کرنے کے بجائے انسانوں سے نفرت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سارے جہان میں مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس مصیبت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ انسانوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے جس قائد اور رہنما کو، جس لیڈر کا انتخاب کیا ہے، جس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ ہلاکو اور چنگیز خان کی برادری کے لوگ ہیں۔ وہ انسانوں کے لیے نمرود اور فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جو ان کا حشر ہوگا وہی ان لوگوں پیچھے چلنے والوں کا حشر ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ انسان کیا کرے؟ کس کے پیچھے چلے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، اس پر یقین کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ دشواریوں سے اس کا تعلق دور ہو جائے گا، مشکلات سے ان کو نجات مل جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس زمین اور آسمان کے خالق کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرات، جب یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کو ماننے کے لیے، اپنانے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کیا دشواری ہے کہ جس کے نتیجے میں فوز عظیم، اعلیٰ کامیابی دنیا اور آخرت میں انہیں حاصل ہو جائے؟ کس نے روک رکھا ہے؟ کس نے پابندی لگا رکھی ہے؟ جب اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گئی، ان کی دشواریاں دور ہو گئی، اور جہاں اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے سے لوگوں نے انکار کر دیا، دشواریوں نے اپنے نرغے میں لے لیا، اپنے شکنجے میں لے لیا، اور کوئی ان کو چھوڑا نہ سکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت پر ترس کھاتے ہوئے اور ان پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے تئیں جو آسانیاں ممکن ہو سکتی تھی انسانوں کو عطا فرمائیں۔ میں اس سیاق میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ آج اپنے بہنوں سے میں پوچھوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ماننے میں تمہیں کیا دشواری ہے؟ صاحب بڑا مشکل کام ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں تمہارے سامنے کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں اس کی اطاعت کرتے ہو؟ صاحب یہاں ملک میں ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی شخص کو
اس کی طاقت سے زیادہ کوئی ذمہ داری، کوئی فریضہ، کسی کام کے انجام دہی کے لیے کوئی قانون نہیں دیا ہے، بلکہ جو کام وہ کر سکتے ہیں، جس کی ان کے اندر سکت اور طاقت ہے، وہی ان سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہی ان سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اللہ کا فرمان درست یا انسان کی سوچ ٹھیک۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آج اسلام پر چلنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو سب سے پہلے گویا کہ خدا کے اوپر وہ الزام رکھ رہا ہے کہ خدا علیاذ باللہ ظالم ہے، وہ ہمارے ساتھ جبر کر رہا ہے۔ اور یہ سوچ جب بنے گی تو آدمی کے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف جائیں گے۔ دوسری بات، اس تصور کے نتیجے میں اور اس فکر کے نتیجے میں بوڑھا ہو جوان، عورت یا مرد، اگر یہ تصور بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نبی سے نہ تعلق ہے اور نبی کے پیچھے چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور نبی کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ نبی تو ایسے کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر کے غار حرا سے مکے کے سرزمین میں تشریف لائے، دوستو ان کا ہار اور پھول لے کر کے ان کا سواگت نہیں کیا گیا، ان کا خیر مقدم نہیں کیا گیا، ان کا استقبال نہیں کیا گیا، نہیں، بلکہ جوں جوں دن گزرتے گئے مخالفتوں کا طوفان اٹھتا گیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو برپا کرنے کے لیے مکے والوں کے سامنے جب آپ نے دعوت پیش کی، کہاں دعوت پیش کی؟ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے، وا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا وقت، اور آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا۔ مکے کے لوگ بھاگے ہوئے آئے، امین و صادق بلا رہے ہیں، واقعی کوئی خطرہ ہے، کسی قوم نے شبخون مارا ہے مکے کی آبادی کے اوپر، ڈکیتی ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، جلدی بھاگو، چلو اور پوچھو ان سے کہ کدھر معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ آئے، پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے ایک فوج پڑی ہوئی ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، صحیح مانو گے؟ تائید کرو گے؟ سب نے کہا بالکل تائید کریں گے، آپ کی بات کی تائید کریں گے، مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت کسی شخص کی بھی موت ہو سکتی ہے، مرتے ہی رہتے ہو، موت کے بعد تمہارا کیا انجام ہوگا؟ لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو اور اس کی حاکمیت کے تحت زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے تم۔ دشمن تمہارے اوپر، موت سے تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، موت کے بعد تم جنت میں جاؤ گے، جہنم میں نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے نتیجے میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، دشمن اگر ہوگا تو وہ ناکام ہوگا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اعلان اور اس فرمان کو سن کر کے ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہاتھ ٹوٹے، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ، اسی لیے تم نے ان کو بلایا تھا، یہی کہنے کے لیے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اس نے ایک دفعہ گستاخی کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دفعہ صرف، لیکن آپ یہاں سے جانے کے بعد
قرآن کھولیے گا، 30واں پارہ کھولیے گا، اور کتنے بھائی بہنوں کو وہ سورت یاد ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، ان گنت دفعہ، ایک دفعہ اس نے کہا، ان گنت دفعہ یہ کہا گیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بوڑھا کہہ رہا ہے، جوان کہہ رہا ہے، دیہات کے لوگ کہہ رہے ہیں اور شہر کے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمہ وقت اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، اگر کوئی شخص نہیں مانے گا تو چاہے اپنے طاقت کے اعتبار سے، اپنے قوت کے اعتبار سے، اپنے دھن دولت کے اعتبار سے کتنا اونچا مقام رکھتا ہو، لیکن ہلاکت سے نہیں بچ سکتا ہے، ہلاکت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے نبیوں کی بات پر لبیک کہا، بات مان لی، اور کوئی تعویل، توجیہ یا انکار کا راستہ نہیں اختیار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ معراج کے لیے آسمان پر بلایا، فرشتوں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ قرآن کریم بتاتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پاک ہے ذات کہ جس نے حرم سے مسجد اقصی تک اپنے نبی کو سفر کرایا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، فرشتوں کو دکھایا، جو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا اس کو دکھایا، تاکہ دنیا کے سامنے آپ کہہ سکیں کہ جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، اس لیے کہ دعوتی کام انجام دینا تھا۔ جنت کی بات ہم اور آپ اگر کہیں تو کوئی اٹھ کر کے پوچھے جنت دیکھی ہے تم نے؟ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جنت دیکھی ہے، کہ اس کا وجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت معراج سے واپسی کے بعد لوگوں سے کہا کہ میرے رب نے مجھے ام ہانی کے گھر سے فرشتے ہم کو لے کے چلے، مسجد اقصی میں نبیوں سے میری ملاقات ہوئی، وہاں نماز پڑھی گئی، آسمانوں پر لے جایا گیا اور مختلف مناظر دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لوگوں نے سنا۔ سننے کے بعد غور فرمائیے گا کہ سننے کے بعد آپ کی بات کا کسی نے مذاق اڑایا اور کسی نے تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، نہایت ہی مذاق کے انداز میں۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے کہا، سنا تمہارے صاحب اب کیا کہنے لگے ہیں، تمہارے دوست اب کیا بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں؟ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مکے سے مسجد اقصی گئے، آسمان پر گئے اور فنا کیا اور فنا کیا، ابھی ان پر ایمان لاؤ گے؟ ایسے ناممکن چیز کو تب اب تم بھی مانو گے؟ ابو بکر نے کہا، اگر ہمارے حضور فرماتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔ تصدیق کی انہوں نے اور پھر حضور کی خدمت میں پہنچ کر کے، یا رسول اللہ ابو جہل ایسا کہہ رہا تھا، کیا ہے اس کی حقیقت؟ بالکل صحیح کہے ہے، یہ مجھے رات میں ایسے ایسے لے جائے گئے اور یوں دکھایا گیا۔ دوستو، ابو بکر نے تصدیق کی، صدیق بن گئے۔ ابو بکر نے تصدیق کی، صدیق بن گئے۔ ابو جہل نے تردید کی اور تکذیب کی، زندیق بن گیا۔ دوستو، سوچنے کا مقام اور غور کرنے کی جگہ ہے کہ ابو بکر نے جب تصدیق کی تو خلیفہ راشد بن گئے،
غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے، ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے، اور جب انتقال ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو جن دوستوں نے حج یا عمرہ کیا ہے ان کو یہ بات بتایا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس میں 3 قبریں ہیں روضہ اقدس میں، یہ گنبد خضرا میں 3 قبریں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی آرام فرمائے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہ کمرہ ہے ان کا، اور یہی حضرت ابوبکر کی بھی قبر ہے، اور یہی حضرت عمر بھی دفن کیے گئے ہیں۔ جو لوگ بھی جاتے ہیں حضور پر سلام پڑھتے ہیں، یقیناً صاحبین پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے پر رحمتوں کی بارش کرے۔ یہ تصدیق کی طفیل میں یہ مقام بلند ہوا۔ ناممکن چیز نظر آ رہی تھی لوگوں کو، لیکن جو اپنے نبی پر ایمان لائے ہوئے تھے وہ اس ناممکن کو ممکن سمجھ رہے تھے اور اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ ان کا انجام اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس شکل میں سامنے آئی۔ اور جن لوگوں نے تردید کی بدر کے میدان میں، 2 صاحبزادوں نے، چھوٹی عمر کے لوگوں نے ایک صحابی سے پوچھا چچا بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ بدر کے میدان میں پوچھا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ بتائے وہ ہے، وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے۔ بجلی کی طریقے سے کوندے اور اس پر حملہ کیا۔ ارے کوئی پہلوان مارتا تو بات بھی تھی، کوئی اونچے درجے کا شہسوار اس کا مقابلہ کرتا تو بات بھی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ تردید اور تکذیب کے نتیجے میں اللہ رسوا کرنا چاہتا تھا۔ 2 بچوں نے اسے مار کر کے گرایا، ایک صحابی آئے انہوں نے اس کی گردن کاٹی، اور پھر بے گور و کفن اندھے کنویں میں اس کی لاش کو ڈال دیا گیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والے سوچو، غور کرو کہ تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس دین کی تصدیق کرنے کے نتیجے میں کتنا اونچا مقام بنتا ہے، اور تردید کے نتیجے میں کس ذلت اور رسوائی اور خواری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سنبھلنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو ان کو کسی مشکل سے دوچار نہیں ہونا پڑا، نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مکہ کے اوباشوں نے ان کے گلے میں رسی باندھی اور گلی میں کھینچتے رہے، گلی میں ان کو کھینچتے رہے۔ ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن نبی نے فرمایا تھا، اس کو مانا تھا انہوں نے۔ پھر وہ بلال بنے، پھر وہ مؤذن رسول بنے، اور پھر ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ میرے آگے آگے کوئی جنت میں جا رہا ہے، اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت بلال تھے جن کی قدموں کی آہٹ محسوس کی گئی تھی۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلال نے جب سرنڈر کیا، بلال نے جب اپنے رسول کی بات مان لی، اتنا اونچا مقام بن گیا۔ دوستو، آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے، بغیر کسی تکلف، بغیر کسی تحفظ، بغیر کسی کاٹ اور چھانٹ کے اگر ہم اسلام کو اختیار کریں گے تو یقینی طور پر جنت میں جگہ ملے گی۔ ورنہ نسبت کے نام پر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اسے جگہ مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ دوستو، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد تو مرد ہوتا ہے،
تلوار بھاجنا جانتا ہے، نیزہ چلانا جانتا ہے، گولی مارنا جانتا ہے، مصیبت جھیلنا جانتا ہے، مصیبت کا مقابلہ کرنا جانتا ہے، اسلام کے نام پر مرنا جانتا ہے۔ اسی مکے میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اطاعت رسول کا قلادہ اپنے گردن میں ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا بڑا سمجھ کر کے ان کی باتوں پر ایمان لے آئیں، تو دشمنان دین و اسلام نے کہا کہ سمیہ، جس راستے تم پر چلی ہو باپ دادا کا دھرم چھوڑ کر کے، اسے باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، کسی طریقے سے سمیہ باز آ جائے۔ لیکن ایمان کی جو چاشنی ہوتی ہے، ایمان کا جو ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کے نتیجے میں جو مزہ ملتا ہے، اس مزہ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان جیسی نعمت اور دولت ہوتی ہے۔ آخری طور پر سیرت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب جیسے مکے کے سرداران، انہوں نے کہا کہ اس کو مار ڈالو تاکہ دوسری عورتیں ایمان لانے سے بچیں۔ ان کی تڑپتی ہوئی لاش جب عورتیں دیکھیں گی، وہ سنیں گی، ان کا پیتا پانی ہو جائے گا اور وہ ایمان کے قریب نہیں جائیں گی، آزاد رہیں گی، اپنے دھرموں پر وہ جمی رہیں گی۔ اس لیے ان کو سزا دینا ضروری ہے۔ سزا کے لیے کیا طریقہ ایجاد کیا گیا؟ 2 اونٹ منگائے گئے، سمیہ کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے پاؤں میں باندھ دیا گیا اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے پاؤں میں باندھ دیا گیا، اور دونوں کو 2 سمتوں میں انہیں ہانک دیا گیا۔ اور فرمائیے کیا انجام ہوا ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ لیکن سمیہ نے نہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑا، نہ معذرت کی، اور نہ ایمان اور اسلام سے انہوں نے اپنا تعلق توڑا۔ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھو کہ اس وقت جب ان کے جسم اور جان کا سلسلہ ٹوٹ رہا تھا، ان کو کتنا مزہ آ رہا تھا، کتنا مزہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں جنتیوں کو پہنچا دیا جائے گا، حساب کتاب سب کا چکا دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے لوگوں کو جنت میں رہنے کے لیے بشارت دے دی جائے گی، ضمانت دے دی جائے گی، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں سے کہے گا کہ میرے بندو، تمہیں اور کچھ چاہیے کیا؟ آواز آئے گی رب العالمین، ہاں ایک بات ہم کو چاہیے اور۔ جنت میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں بھی ایک ضرورت ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ میاں ہم کو چاہیے، کیا چاہیے؟ دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دین کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو میری گردن کاٹی گئی تھی، گولیوں سے میرا سینہ چھلنی کیا گیا تھا، میرے جسم کے ٹکڑے کاٹے گئے تھے، اس وقت جو مجھے مزہ آ رہا تھا وہ مزہ اس جنت میں بھی نہیں ہے، وہ مزہ جنت میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھیج دیجئے تاکہ ہم اس مزہ کو دوبارہ پھر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، گزشتہ صدی کی بات ہے، کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ مصر میں اخوان المسلمون نام کی ایک تنظیم ہے، تھی اور ہے۔ جب ناصر کے زمانے میں صرف اس جرم میں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی کہ یہ اس مصر میں نبیوں کے سرزمین میں یہ نبیوں کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہو کر کے
اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ تنہائی سے نکالا گیا، جیل کا وہ حصہ، وہ کوٹھریاں کہ پھانسی پانے والوں کو وہاں اکیلے رکھتے ہیں، اس کو تنہائی کی کوٹری جیل کے لغت میں اس کو بولا جاتا ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے جب چلے پھانسی گھر کی طرف، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، حشاش بشاش تھے۔ ساری دنیا کے میڈیا کے لوگ اپنا اپنا تام جھام، اپنا کیمرہ تھامے ہوئے ان کا فوٹو لے رہے تھے، یہ سمجھنے کے لیے کہ فلاں کی گھیگی بنے گی اور فلاں روئے گا اور فلاں لڑکھڑائے گا اور فلاں گرے گا اور فلاں کو اسٹیچر پر لاد کر کے پھانسی گھر لے جائے گا۔ دیر کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہیں، تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی یہ ہوا کرتی ہے، MLA بن گئے، کامیابی پر مبارکباد دی جا رہی ہے، MP بن گئے، کامیابی پر مبارکباد اور بدھائی دی جا رہی ہے۔ کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی، معلوم ہے اس کے ہاں اس خوشی کے موقع پر مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اللہ میں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی چٹ پٹ کی چیزیں ہیں، اس کی یہ مبارکباد کے مستحق نہیں ہے، بلکہ مبارکباد تو اسے ملنی چاہیے کہ جو جنت کا مستحق بن جائے، جو نبی کے ساتھ جنت میں جانے کا حقدار بنا دیا جائے، اس کو مبارکباد دیجئے۔ وہ مبارک کام ہے، وہ مبارک کام ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راہ کی رہنمائی کی ہے جس پر اخوان چل کر کے مسکراتے ہوئے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر کے اور سیدھا جنت میں پہنچ گئے تھے۔ دوستو، کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ مشکل کام ہے؟ نہیں، قرآن سے پوچھئے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جنہوں نے خدا سے تقوی اختیار کیا، خدا سے ہر وقت بولتے، چلتے، کھاتے، پیتے، سوتے، جاگتے، لیتے، دیتے، ہر وقت ان کے ذہن میں ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، میرا مالک کہیں ناراض نہ ہو مجھ سے بلکہ خوش ہو جائے۔ اور فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ ہی کے لیے لینا دینا ساری چیزیں اللہ کے لیے انہوں نے کی۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو اچھائیاں نے اسلام، ایمان، اس کی تائید کی، قرآن اس کی تائید کی، حدیث اس کی تائید کی، نبی کے فرمان اس کی تائید کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تصدیق کی انہوں نے، یہی قرآن صحیح ہے اور یہی قرآن نجات کا باعث ہے، اسی قرآن پر زندگی گزارنے کے نتیجے میں لوگوں کو نجات نصیب ہوگی۔ یہ اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنوں میں بیٹھ کر کے، دشمنوں میں بیٹھ کر کے، مخالفین کے سامنے کہہ کر کے اور اس پر چل کر کے دکھا دیا، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تصدیق تو کر دیا انہوں نے، لیکن جب چاروں طرف سے گھیر کر کے اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان کے لیے مرنا بھی آسان اور ان کے لیے مصیبتوں کا جھیلنا بھی آسان اور ان کے لیے ان تمام مشکلات کو برداشت کرنا بھی آسان۔ آسان سمیہ کی روح پکار رہی ہے، حمزہ کی روح پکار رہی ہے، اللہ ان سے ہزاروں بار راضی ہو، ان سے ہزاروں بار راضی ہو۔ کوئی چل کے دیکھے تو صحیح، کوئی کر کے دیکھے تو صحیح۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد زندگی گزارنے والے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے تکذیب کی، اسلام کی تکذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے
اسلامی احکامات اور قوانین کو لوگ نہیں مانے، اس کو تکذیب کہتے ہیں، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دارالقضا موجود ہے، کوٹا میں دارالقضا موجود ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، طلاق لینے کے لیے ایک دوسرے سے علیحدگی پانے کے لیے کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں، قرآن سے نہیں پوچھ رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کی جائیداد وراثت کی شکل میں تقسیم ہو رہی ہے، لڑکوں کا حصہ مل رہا ہے، لڑکیوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ بوڑھی اماں زندہ ہیں، اماں ایک دن تو ایک ہفتہ آپ بھیا کے ساتھ رہیں گی، ایک ہفتہ آپ میرے ساتھ رہیں گی، اور ایک ہفتہ آپ دوسرے بھائی صاحب کے ساتھ رہیں گی، آپ کا کیا کریں گے؟ آپ کا کوئی حصہ وصہ تو چاہیے نہیں، کیا کریں گے آپ؟ اس کو کہتے ہیں تکذیب بالحسنہ، تکذیب بالحسنہ اس کو کہتے ہیں، تکذیب بالحسنہ اس کو کہتے ہیں کہ شادی کرنے کا شوق ہوا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اور جب اپنے بیوی کو مہر دینے کا نمبر آیا تو بیوی سے کہہ رہے ہیں بیگم مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو، اس کو کہتے ہیں تکذیب بالحسنہ۔ یہ اسلام کو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں دہرایا ہے اور نبی نے دلوایا ہے، دوستو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ طے ہوا حضرت علی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی اور آپ ہی کی تربیت میں رہنے والے علی سے پوچھتے ہیں، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ ہی کے ساتھ تو پوری اب تک کی زندگی گزری ہے، میں کہاں الگ سے میری کوئی جائیداد اور کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ علی تمہیں جنگ بدر کے موقع پر ایک زرہ اور ایک گھوڑا مال غنیمت میں تم کو ملا تھا، وہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو ہے، گھوڑا تمہارے کام کا ہے، زرہ لے آؤ، زرہ لے آؤ، زرہ لائی گئی۔ ایک جنگ کے موقع پر زنجیروں سے بنا ہوا ایک چیز ہوتی ہے، لوہے کی زنجیروں سے، نہ اس میں تیر اندر جو آ سکے نہ اس پر تلوار اثر کر سکے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں علی کی زرہ نیلام ہو رہی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خرید رہے ہیں، اور خریدنے کے بعد آدھی رقم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے مہر کی رقم دی جا رہی ہے، اس کی قیمت 1 کلو 750 گرام چاندی کی شکل بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رقم مہر کی شکل میں بھیجوا دی، اور آدھی رقم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیا اور کہا جاؤ گھر گرستی کا سامان لے آؤ، گھر گرستی کا چکی ہے، گھڑا ہے، مشکیزہ ہے، فلاں ہے، اس لیے کہ علی کا گھر بسایا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج مہر فاطمی مقرر کرتے ہیں تبرک کے طور پر، اور دینے لینے کے لیے بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ سے علی نے نہیں مانگا تھا کہ معاف کر دو، نام لیا مہر فاطمی کا اور دینا 5 پیسہ نہیں۔ یہ کیسی چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں تکذیب بالحسنہ، تکذیب بالحسنہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تکذیب بالحسنہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مشکل کام کرنا ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ شراب ہے، بہت مفید ہے، ٹھنڈک میں تم اسے پی لو گے تو سردی تمہیں نہیں لگے گی۔ آپ اگر کوئی چھوٹا ہوگا تو ایک آدھ تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، اور کوئی بڑا ہوگا لا حول ولا قوت، مجھے تم یہ مشورہ دے رہے ہو۔ لیکن جو پیکڑ قسم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے جناب بہت بہت شکریہ، آپ نے ایسا نسخہ بتایا ہے کہ پی کر کے، اور ہماری واقعی نہ سوٹر پہننے کی ضرورت، نہ اوور کوٹ پہننے کی ضرورت، نہ لحاف اوڑھنے کی ضرورت، نہ کمبل اوڑھنے کی ضرورت، ہمارا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔
فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اسلام کی کام کو چھوڑنا برائیوں کے راہ پر چڑھنے کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں اور بڑھو اور بڑھو، تاکہ تم سوچو نہیں رک کر کے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اس پیغام کو پیش کیا اور مکے کے لوگ آپ کے دشمن بنے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی قیمت اور اس کی حیثیت سے واقف نہیں ہوتا ہے، کسی بچے کو آپ دیں ایک کھلونا سونے کا ہو اور اسی انداز کا کھلونا پیتل کا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس پیتل اور سونے میں وہ کوئی فرق نہیں کر پائے گا، دونوں سے کھیلے گا یا دونوں کو توڑے گا یا دونوں کو پھینکے گا اور دونوں کو ادھر ادھر کر دے گا۔ لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ سونے کو حفاظت سے بکس میں لے جا کر کے بند کر دیں گے اور پیتل کو کھیلنے کے لیے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طائف میں جب آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا تو آپ نے کہا یہ ان کو پتہ نہیں ہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جس دن جان جائیں گے تو میرے تعلق سے ان کا انداز یہ ہوگا کہ جہاں ان کو اپنی جان بچانی ہوگی اور جہاں میری جان خطرے میں ہوگی، اپنی جان کو یہ خطرے میں ڈال دیں گے اور مجھے میری جان کی حفاظت کریں گے۔ غزوہ احد میں کھڑے ہو کر کے 12 صحابیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور تیر دشمنوں کا آپ کی طرف آ رہے تھے اور وہ زخمی ہو رہے تھے، اور جب تک زخموں کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی تھی اس وقت تک کھڑے رہتے تھے، اور جب زخم اتنے ہو جاتے تھے گرتے تھے اور اللہ کی جنت میں جگہ پاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جب جان جائیں گے، آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو لوگ نظام اسلام کو، نظام رحمت کو نہیں مانتے ہیں اور اس پر نہیں چلتے ہیں، ہمارے حضور کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جس دن حضور کو جان جائیں گے تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، عمر تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے؟ یا رسول اللہ، میری ماں سے، میرے باپ سے، میرے بیٹے سے، میری اولاد سے، میرے رشتہ داروں سے، میری دنیا سے، میری دولت سے، سب کے مقابلے میں آپ میرے نزدیک نہایت ہی قیمتی ہیں، اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور تمہارے وجود سے، تمہاری جان سے؟ عمر خاموش ہو گئے، عمر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ ہٹا کر کے پوچھا، عمر کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ، جہاں اپنی جان بچانی ہوگی اور جہاں آپ کی جان بچانی ہوگی، اپنی جان کو میں قربان کروں گا اور آپ کی جان کو بچانے کی تدبیر کروں گا۔ جب جان جائیں گے، وہی عمر ہیں جو تلوار لے کر نکلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، وہی عمر ہیں کہ اپنے جان کے مقابلے میں حضور کی جان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ صحابی رسول کا آخری وقت ہے، مکے میں گھیرے ہوئے ہیں، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تمہاری جان بچ جائے؟ وہ جانثار اللہ کے رسول کا جاننے والا شیدائی وہ کہتا ہے، سنو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے رسول، میرے حبیب کے پاؤں میں کانٹا چبھے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جان گئے، ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، جب تک نہیں جانا معاملہ گڑبڑ رہا۔ اس معیار کامل پر ہم میں سے ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جان گئے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اگر جان گئے ہیں تو آپ کا کوئی اسوہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کا ارادہ کر چکے ہیں، اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہتے ہیں علی میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ، اور صبح کو جب لوگوں کو جن جن کی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں فرمایا آپ نے کہ ان کو لے جا کر کے دے دینا۔ غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ کیا ہم اپنے معاشرے میں اتنے مقبول ہیں؟ کیا یہ اسوہ نہیں نبی کا کہ ہم امانت اور دیانت کے تعلق سے، اپنے صداقت کے تعلق سے اپنے محلے میں، اپنے سماج میں اتنے زیادہ معروف ہوں کہ چاہے ہم سے اختلاف کرنے والے لوگ ہوں لیکن ہماری امانت پر وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، اور صرف گواہی نہیں بلکہ اپنی قیمتی چیزیں اب امانت کے طور پر میرے پاس لا کر کے رکھتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا گیا ہے اور امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، کس کی؟ دشمنوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ یہ ہے کہ آپ چاہتے اور ذہن یہی کہتا ہے کہ ایسے دشمنوں کے امانتوں کو گٹھری باندھی، دینار درہم سونا چاندی زیور فلاں ڈھمکا یہ سب کو سمیٹ کر کے اور لے کے چلے جاتے، اور دشمنی کرو ہم سے، قتل کرنے کا اور ارادہ کرو۔ یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں بات آتی، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ امین و صادق تھے، علی کو بستر پر لٹا دیا۔ صبح امانتوں کو واپس کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ امانتوں کو واپس کرنے کے بعد مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ تم بھی چلے آنا۔ مسلمانوں کی یہ شناخت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی یہ شناخت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی یہ پہچان کہ وہ برادران وطن کے لوگ، شرما جی، شکلا جی، یادو صاحب، یہ لوگ، ہماری شناخت اس انداز سے بنے گی تب بات بنے گی اور کام چلے گا کہ وہ مکان ڈھونڈ کر کے کہ صدیقی صاحب کا مکان کدھر ہے، میں ان کے پڑوس میں رہوں گا چاہے کتنی زیادہ مہنگی زمین ملے، مکان وہی بناؤں گا، اس لیے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر یہ شناخت ہماری بنتی ہے تو ہم محمدی ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر یہ شناخت ہماری نہیں بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم نے ہجرت سے کوئی سبق حاصل کیا اور نہ اس قسم کا تعلق ہم نے اپنے رسول سے قائم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے وہ نظام اس دنیا میں باعث راحت و رحمت ہے، اور جب ہماری اور آنکھ بند ہوگی، آپ کی آنکھ بند ہوگی اور یقیناً بند ہوگی، کوئی شبہ نہیں کہ نہ بند ہو، تو قبر میں فرشتہ ہمارے لیے یہ کہے گا کہ سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے اپنے گھر میں، کہ اس کمرے میں اس کے شوہر کے علاوہ نم کا نومت العروس، اپنے قبر میں سو جاؤ، اب تمہیں کوئی جگانے والا بھوت پریت سانپ بچھو کیڑا مکوڑا کوئی نہیں آئے گا، خدا ہی تمہیں جگائے گا، خدا ہی تمہیں جگائے گا۔ یہ کب یہ نعمت نصیب ہوگی؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام رحمت سے ہمارا عملاً تعلق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ چھوڑا ہے، دوستو سراقہ آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہجرت کی رات میں، ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ آپ کی تلاوت کلام پاک کی آواز سراقہ کو سننے لگی، آواز آنے لگی۔ حضور نے کہا سراقہ جاؤ واپس جاؤ، تفصیل ہے آپ کے سامنے، جاؤ واپس جاؤ، اور کسی کو بتانا نہیں کہ میں ادھر گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کے کہا کہ سراقہ تمہارے ہاتھ میں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، جان بچانی مشکل ہو رہی ہے اور کسرا کے کنگن کی بشارت اللہ کے نبی دے رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی احکامات اور ہدایات پر بزدلوں کو چلنے کی توفیق نہیں ملا کرتی ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو بزدل بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کا نبی انتہائی ہمت اور انتہائی عظمت کا حامل کہ ایسے موقع پر بھی وہ نہ گھبراتا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی خوف طاری ہوتی ہے، نہ معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، بلکہ آپ انتہائی حوصلے کے ساتھ یہ بشارت دے رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی اگر ہمت اور شجاعت والے ہیں تو یقیناً امتی کو ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دوستو، یہ نظام رحمت جو اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نعمتوں کے پانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس نظام کو نظام رحمت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا، آپ کے جسمانی حیثیت سے آپ کی آنکھ ایسی تھی، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کا رنگ ایسا تھا، خوب تعریف کی جائے، لیکن آپ کے نظام رحمت کے اوپر چلا نہ جائے، یہ تعریف کوئی حیثیت نہیں رکھے گی اور اس تعریف سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ آئیے ہم اور آپ اپنے خدا سے یہ عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی میں ہم سے چوک ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے نبی کے جسم کے اعضاء کی تعریف کی لیکن آپ کے لائے ہوئے نظام کو ہم نے اختیار نہیں کیا، جبکہ وہی نظام رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نظام رحمت کے شہدائی ہیں اور اسی پر چلنے کے لیے ہم تہیہ اور وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما اور ہمیں نیک توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کے سلسلے میں ہم سنجیدہ کوشش کر سکیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔